1985 میں پاکستان کے سابق صدر ضیاء الحق سری لنکا کے دورے پر گئے تھے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ گئے تھے. اچھا, جب وہ وہاں گئے تو وہاں پر سری لنکن حکومت نے ان کی چھوٹی صاحبزادی جو تھیں زین ضیاء الحق, ان کو ایک نومولود ایشیائی ہاتھی تحفے کے طور پر دیا تھا. یہ دیکھو نا, مجھے کبھی کوئی ہاتھی واتی کوئی نہیں. آپ جائیں سری لنکا, اگر آپ کے والد صاحب صدر ہوں اور آپ جائیں وہاں پر تو پھر شاید ایسا ہوگا, لیکن یہ کہ وہ تحفے کے طور پر دیا گیا تحفہ اچھی بات ہے. اب اس کا نام تھا کاوان. کاوان نام کا یہ ہاتھی تھا, بڑا مقبول ہاتھی. بالکل 30 سال گزشتہ 30 سال سے یہ اسلام آباد کے مرغزار چڑیا گھر میں موجود ہے. چڑیا گھر میں اس ہاتھی کی حالت اب کافی عرصے سے خراب ہو چکی ہے اور اس کے بعد مئی میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کاوان کو آزاد کرنے اور اس کے لیے مناسب پناہ گاہ کی تلاش کا حکم صادر کیا تھا. اب عدالتی فیصلے کے بعد اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ نے اسے کمبوڈیا میں واقع ہاتھیوں کے لیے مخصوص پناہ گاہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. اس معاملے پر بات کریں گے چیئرمین اسلام آباد وائلڈ لائف بورڈ ڈاکٹر انیس الرحمان سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی صاحب, یہ بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے کہ یہ کیا وجوہات تھیں کہ یہ جو ہاتھی تھا اس کو آزاد کرنے اور کمبوڈیا بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا؟ اتنے حالات خراب ہو گئے تھے, کیا ہم ایک ہاتھی نہیں پال سکتے؟ سر بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ حالات ایسے ہی ہیں. ہمارے زوز کے جو حالات ہیں وہ ایک پرانے دقیانوسی سارٹ آف سلسلے سے چیزیں چل رہی ہیں اور جانوروں کی تعداد بڑھتی ہے, ان کے سائز بڑھتے ہیں اور ان کو جو رسپیکٹ ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی. اور 1 سال سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس ایشو کو کہ سوال جواب کا سلسلہ چلتا رہا کہ کیوں نہیں خیال رکھا جا رہا. بار بار یہ پوچھا جاتا تھا, ایک دفعہ نہیں بار بار پوچھا جاتا تھا کہ یہ کیوں نہیں خیال رکھا جا رہا. ان کو ان کی جو انکلوجرز ہیں, ان کی جو کم سے کم قربت تو ہو, ان کی جو نیچرل انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ. تو ہر دفعہ یہ جواب آتا تھا ہماری جو زو اتھارٹیز کی طرف سے کہ جی وی ڈونٹ ہیو دا فنڈز, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس رقم نہیں ہے, ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ہم چاہتے ہیں, ہماری خواہش ہے, مگر ہمیں ریسورسز نہیں ملتے. تو جب حد ہو گئی تو اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب اور کون سی وجوہات تھیں؟ اس کے علاوہ کوئی کھانے پینے کا یا گرمی کی وجہ سے؟ یہ بھی میں نے سنا تھا کہ موسم کی وجہ سے بھی وہ نہیں دیکھیں ہمارے یہاں جو ہے آپ کو دیکھیں اس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے یہاں موسم جو ہے وہ 40 ڈگریز تک چلا جاتا ہے, 40, 42, 43 ڈگریز تک. اور ایک ٹین کے چھت کے اندر اگر کوئی بھی رہ رہا ہو تو وہ بالکل نامناسب ہوتا ہے. ذرا باہر بٹھا دیں پلیز, ٹھیک ہے نا. سو دس از اے ویری سیریس ایشو اور یہ نامناسب ہے ان جانوروں کو ایسے حالات میں رکھنا جو ان کی نیچرل انوائرمنٹ سے اتنا دور ہو. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 1 سال کا موقع دیا گیا, بار بار موقع دیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ اسی ایک ہاتھی کے ساتھ یہ معاملہ ہے یا اور بھی جانوروں؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ جو کنڈیشنز ہیں, وہ جو حالات ہیں, تمام جانوروں کے ساتھ. شیروں کو دیکھنے جاتے ہیں, خاص طور پہ شیر یا چیتے وغیرہ, ان کو دیکھنے جاتے ہیں تو ان کو بھی پتہ نہیں کون سے انجیکشن لگا کے ایسا سلایا ہوتا ہے کہ وہ بچے ترستے ہی رہ جاتے ہیں کہ وہ شیر میں کوئی حرکت پیدا ہو, لیکن وہ شیر میں حرکت کوئی پیدا نہیں ہوتی. نہیں, ایسی بات بالکل نہیں ہے. یہ نامناسب بات ہے یہ کہنا کہ جی ان کو ایسا کوئی ٹیکہ لگایا جاتا ہے. شیر کو ٹیکہ لگانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. آپ کا شاید ہاتھ ہی غائب ہو جائے. لیکن سر اس کا حال ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ کبھی ہلتا ولتا تو ہم نے دیکھا نہیں ہے اس کو. نہیں دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں شیر اور شیرنی جو ہے نا, ان کی جو نیچرل انوائرمنٹ ہوتی ہے جہاں یہ پیدا ہوئے وہاں یہ 85 کلومیٹر ایک رات میں چلتے ہیں, 85 کلومیٹر. اور یہاں آپ کو 25-30 فٹ کے اندر رکھا جائے تو یہی حال ہوگا آپ کا. اور آپ کو جو ہے نا ورزش ملنے کو موقع نہیں ملتا. 8-10 کلو گوشت آپ کو روز کھانے کو مل تو جاتا ہے, مطلب خوراک کا مسئلہ نہیں ہے, مگر ان کا جو ماحول ہے وہ بالکل نہیں. ان کا اسی زو میں بھی ان یعنی کہ زبردست خوبصورت اللہ تعالیٰ کی جو یہ بنائی ہوئی چیزیں ان کو وہ موقع نہیں ملتا بالکل. میرا تو سوال سر صرف یہ ہے کہ یہ صرف اسی ہاتھی کے ساتھ یہ کیا فیصلہ ہوا ہے کہ اسے باہر بھجوا دیا جائے, باقی جانوروں کے حوالے سے پھر یہ فیصلہ نہیں ہے؟ وہ کیوں اس فیصلے سے محروم ہے؟ نہیں بالکل دیکھیں باقی ساروں کے ساتھ بھی یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ان ساروں کو ایسی سینکچوریز میں بھجوایا جائے جہاں ان کو اپنی نیچرل کے قریب ترین رکھا جائے, جب تک اس وقت تک جب تک اسلام آباد کا جو نیا زو ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا نہ بن سکے. اس وقت تک ان کو ساروں کو ایک پرندے جانور ساروں کو بھیجا جائے گا یہاں سے اگلے یعنی کہ بالکل 2 ہفتوں میں. اور جب یہ زو اس قابل ہوگا حکومت اس کے اوپر, اور حکومت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم انٹرنیشنل کوالٹی کا زو بنائیں گے, حکومت کا فیصلہ ہو چکا ہے.
वो क्या सफारी पार्क की तरह होगा जहाँ पे नेचुरल हैबिटेट ज्यादा हो इनके लिए? बिल्कुल इस हद तक हो गया ताकि उनकी मुनासिब उनको हैबिटेट यानी कि उनका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो मिलेगा, तो तब ये जानवर वापस आएंगे। और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों इस चीज पे बिल्कुल राजी हैं। ये फैसला हो चुका है हुकूमत पाकिस्तान का। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीसुर रहमान साहब। ये फैसला यहाँ पर हुआ है, पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि जूज में जिस तरह की, चिड़ियाघरों में जिस तरह की हालत है इन जानवरों की, उसको देखकर सिर्फ और सिर्फ अफसोस होता है। किसी किस्म की इंजॉयमेंट की बात नहीं है कि हम जाएं वहाँ पर देखें कि एक जानवर को हमने एक पिंजरे में बंद कर दिया है और वो पिंजरे में बेचारा। और अभी पिंजरे वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत पुराना हो गया, निकल गई है और उसकी वजह से जो है दुनिया आगे निकल गई है। तो लोग आप सोचें, अजीब सा नहीं लगेगा जानवर आ रहे हैं और इंसान को पिंजरे में बंद करके रखा हुआ हो? तो अगर अपने आप को कुछ देर के लिए उस जगह पर हम थोड़ी देर के लिए रखें तो क्या होती है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। हम जहाँ कहते हैं कैदियों के हुकूक, वहाँ इस तरह से जानवरों के भी हुकूक है।